الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو۔ میرے بزرگوں، محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے اللہ کی وحدانیت اور شرک پر رد یہ مسئلہ چلا آ رہا تھا۔ آج ہم بیان کرتے ہیں کہ شرک فی العلم، کہ علم میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ عقیدہ رکھنا کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ صفت خاصہ ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ پاس بھی علم غیب نہیں ہے۔ غیب کا علم کس کو کہا جاتا ہے؟ جو نہ حس سے معلوم ہو اور نہ عقل سے اور نہ وحی سے، اور اس کو علم غیبی حقیقی کہا جاتا ہے۔ علم غیب کے لیے تین ہے، ایک وحی نہیں ہے، ایک خصوصیات حس محسوس کرنا، اس سے بھی نہیں معلوم ہوتا، اور وہ عقل سے بھی انسان معلوم نہیں کر سکتا، اس کو کہتے ہیں علم غیب۔ سورۃ بقرہ آیات نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے قال الم اقل لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی عالم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین اور آسمانوں کے جتنا بھی غیب علم ہے سب کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ، جو کچھ تم اشکارا کرتے ہو، ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا کہ غیب کا علم یہ اللہ کے لیے خاص ہے، اور خواہ زمینوں میں ہو یا آسمانوں میں ہو، اور اللہ تعالیٰ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو سب کا جاننے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ملائک سے کہا تھا۔ دوسرے نمبر پر سورۃ انعام آیت نمبر 3، یعلم، اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سرکم، جو تم چھپاتے ہو، وجہرکم، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، آشکارا کرتے ہو، ویعلم، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، ما تکسبون، جو کام بھی تم کرتے ہو، جو بھی اپنے لیے کماتے ہو، خواہ اچائی ہو یا برائی ہو، خواہ نیکی ہو یا برائی ہو یا گناہ ہو، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور یہ ان سب میں حصر پایا جاتا ہے، تخصیص اللہ کے لیے، کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ پھر سورۃ انعام آیت نمبر 59، وعندہ، اور خاص اللہ کے پاس ہے،
مفاتح الغیب، مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں، لا یعلمها، کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے، الا ہوا، مگر ایک اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ جو غیب کی کنجیاں ہیں یا غیب ہے یا غیب کے خزانے ہیں، کسی کو بھی نہیں معلوم، کوئی انسان کو بھی نہیں معلوم، مگر ایک اللہ کو معلوم ہے، جو رب ہے، خالق ہے کائنات کا اور مالک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پر ارشاد فرماتے ہیں، لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، اس کے پاس علم ہے، وہ چیزیں جو تم چھپاتے ہو اور وہ چیزیں جو تم اعلانیہ کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو یا جو اعلانیہ کرتے ہو، سب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ سورۃ النحل آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا۔ تو توحید کا جو سب سے پہلا اسپیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ علم، کہ تمام تر علم، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ یہ لوگ جو کہتے عطائی، تو عطائی بھی نہیں ہے۔ غیب علم کی پہلی تعریفیں جانو، پھر اس کی بات کرو۔ تو غیب کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔